مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جس نے 10 بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آج ہم پھر ایک مرتبہ اپنے پیارے سے پروگرام کو لے کر حاضر ہیں، جس کا نام ہے احکام نماز۔ الحمدللہ ہم اپنے اس سلسلے کے اندر نماز کے بہت سارے احکام سیکھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے سلسلہ شروع کرنے سے پہلے نیت کر لیتے ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو نیت فرما لیجئے کہ اول تا آخر سلسلے کے اندر شامل رہیں گے، اور جو کچھ مسائل دینیہ سکھائے جائیں گے ان کو توجہ کے ساتھ سنیں گے، ان پر عمل کریں گے، اور اس سلسلے کو آگے بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے کامل وضو کیا اور پھر نماز فرض کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری فضیلت ہے با جماعت نماز ادا کرنے کی۔ اور بطور خاص جمعہ کی نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سماعت فرمائیے۔ بخاری شریف میں ہے، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں۔ جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں۔ جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر اونٹ صدقہ کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو گائے صدقہ کرتا ہے، اس کے بعد آنے والا اس شخص کی مثل ہے جو مینڈھا صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرے، اور پھر اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرے۔ اور فرمایا، جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ اعمال ناموں کو لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ اگر اولاً 100 آدمی ایک ساتھ پہلے آئے تو وہ سبھی پہلے آنے والوں کے اندر شمار کیے جائیں گے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے چلیں تو اول وقت کے اندر مسجد کے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں، اور جلدی مسجد پہنچنے کی ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم اپنے اس سلسلے کے اندر نماز کے احکام سماعت کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر جماعت کے متعلق چند
شرعی احکام سماعت کیے، اور ہم نے یہ سماعت کیا کہ کن اعذار کی وجہ سے جماعت کی حاضری معاف ہو جاتی ہے، یعنی ایسے کون سے عذر ہیں کہ اگر وہ عذر پائے جائیں تو مسجد کی حاضری، جماعت کی حاضری بھی معاف ہو جاتی ہے۔ آج ہم سنیں گے کہ امام کے ساتھ اگر مقتدی ہوں، نماز پڑھنے والے ہوں، تو وہ کہاں کھڑے ہوں۔ یاد رہے، اگر امام کے ساتھ ایک مقتدی ہو، صرف ایک مقتدی ہو، تو وہ امام کی برابر داہنی جانب کھڑا ہو۔ بائیں طرف کھڑا ہونا یا پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے، جبکہ مقتدی صرف ایک ہو۔ اور امام کے برابر کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مقتدی کا قدم امام کے قدم سے آگے نہ ہو، یعنی جو پاؤں کا گٹا ہے، ایڑی کے اوپر جو ابری ہوئی ہڈی ہے، یہ جو گٹا ہے یہ امام کے گٹے سے آگے نہ ہو۔ اگر سجدہ کرتے ہوئے مقتدی کا سر امام کے سر سے آگے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مقتدی کا قد لمبا ہو تو اس کا سجدہ امام کے سجدے سے کچھ آگے ہو، لیکن امام کی برابر وہ ہے اور اس کا گٹا امام کے گٹے سے آگے نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سجدے کے اندر اگر سر امام سے آگے ہو جاتا ہے مگر پاؤں کا گٹا امام کے گٹے سے آگے نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح مقتدی کے پاؤں اگر بڑے ہوں اور پاؤں کی انگلیاں جو ہیں امام کے پاؤں سے آگے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ اعتبار اس گٹے کا ہے، اس ابری ہوئی ہڈی کا ہے کہ وہ گٹا امام سے پیچھے ہو۔ تو اگر ایک مقتدی ہے تو وہ امام کے داہنی طرف کھڑا ہو، اور اگر دو مقتدی ہوں تو پھر پیچھے کھڑے ہوں۔ دو مقتدی امام کے برابر کھڑے ہوں یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور دو سے زائد مقتدی ہوں پھر بھی امام کے برابر کھڑے ہوں یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو مقتدیوں کے لیے بنیادی حکم یہ ہے کہ وہ امام کی دونوں جانب صفوں کو بالکل برابر رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم امام کو درمیان میں رکھو۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک مقتدی امام کے بالکل پیچھے ہوگا اور اس کی سیدھ میں کھڑا ہوگا، اور باقی جو مقتدی ہیں وہ اس کی دونوں جانب برابر برابر رہیں گے۔ اور پھر اگر امام کی دونوں جانب نمازی برابر ہیں تو اب جو آنے والا ہے اس کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ وہ داہنی طرف سیدھی طرف کھڑا ہو، یہ سیدھی طرف اس کے لیے افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم امام کی دائیں جانب کو اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے دائیں جانب کھڑے ہونے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، لیکن یاد رہے اگر دائیں طرف لوگ زیادہ ہیں اور بائیں جانب خالی ہے تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ جہاں کم ہو اس طرف شامل ہو، نیا آنے والا مقتدی اس طرف جا کر کھڑا ہو، یہ افضل ہے۔ کیونکہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے امام کی بائیں جانب کو آباد کیا اسے دگنا اجر ملے گا۔ لہذا مسجد میں جو موجود ہیں یا جو بعد میں آنے والے مقتدی ہیں ان سب کو چاہیے کہ وہ اسی طریقہ کار کے مطابق اپنی صفوں کو بنائیں کہ دونوں طرف مقتدیوں کی تعداد برابر رہے، امام کو درمیان کے اندر رکھا جائے۔ اور اگر کسی ایک جانب نمازی زیادہ کھڑے ہو گئے ہیں تب بھی نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا خلاف سنت ہے۔ اگر کسی جانب نمازی زیادہ ہیں تو آنے والے کو چاہیے کہ وہ دوسری جانب کھڑا ہو جس جانب نمازی کم ہیں۔ اب یاد رہے کہ صفوں کو درست رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صف کے بارے میں 3 چیزوں کی بڑی تاکید آئی ہے شریعت مطہرہ کے اندر، ان 3 چیزوں کا بطور خاص حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1 کہ صفیں بالکل برابر ہوں، آگے پیچھے نہ ہوں، مقتدی آگے پیچھے نہ ہوں بلکہ سب کی گردنیں، سب کے شانے، سب کے ٹخنے یہ آپس کے برابر ہوں۔
نمبر 1۔ اور نمبر 2 اتمام، یعنی جب تک اگلی صف پوری نہ ہو جائے دوسری صف کو شروع نہ کریں۔ اس کو شریعت مطہرہ کے اندر وہ اہمیت حاصل ہے کہ اگر کوئی صف کو ادھوری چھوڑ دے، مثلا ایک آدمی کی جگہ اگر کسی صف کے اندر باقی ہے اور اسے پوری کیے بغیر ہی پیچھے والوں نے اپنی مکمل صف بنا لی ہے، اب ایک شخص آیا، اس نے آگے کی صف کے اندر جگہ دیکھی، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس پیچھے والی صف کو چیرتا ہوا آگے والی جگہ کو پر کرے اور اس خلا کو پوری کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی صف کیوں نہیں باندھتے جیسی ملائکہ اپنے رب کے حضور صف باندھتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ملائکہ کی صف کیسی ہوتی ہے؟ ملائکہ کیسے صف باندھتے ہیں؟ تو فرمایا، اگلی صف پوری کرتے ہیں اور صفوں کے اندر خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ صفیں برابر ہوں، اور جب تک اگلی صف پوری نہ ہو جائے پیچھے صف نہ بنائی جائے۔ اور تیسری بات جو صف کے حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ خوب مل کر کھڑا ہونا، کہ شانے سے شانہ چھلے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، صفن کأنہم بنیان مرصوص، ایسی صف کہ گویا وہ دیوار ہے رانگا پلائی ہوئی۔ رانگ پگھلا کر اگر ڈال دیں تو سب جتنے بھی گیپس ہیں وہ سارے بھر جاتے ہیں، کہیں بھی کوئی گیپ باقی نہیں رہتا۔ تو ایسی ہی صف باندھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی صفوں کو دیکھا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ انی لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي، فرمایا کہ مجھ پر نہ تمہارا خشوع مخفی ہے نہ تمہارا رکوع مخفی ہے، میرے سامنے تمہارا رکوع بھی ظاہر ہے اور تمہارے دل کا جو خشوع ہے وہ بھی ظاہر ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں، انی لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي، میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی تمہیں اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح آگے سے دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مشاہدہ کا کیا کہنا، کیسا مشاہدہ ہے، جنت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور پیچھے جو صحابہ کرام صفیں بنائے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں، سب کے احوال کی خبر ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ تو FGN چینل کے ناظرین، کوشش فرمائیں کہ صفیں ہماری مکمل درست ہوں، صفیں برابر ہوں، جب تک اگلی صف پوری نہ ہو جائے پیچھے صف نہ بنائیں، اور صفوں کے اندر خوب مل کر کھڑے ہوں کہ شانے سے شانہ چھلے۔ اب اگر پہلی صف میں جگہ ہو اور پچھلی صف بھر گئی ہو تو حکم یہی ہے کہ پہلی صف کی اس جگہ کو پر کیا جائے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ جو صف کے اندر گیپ دیکھ کر اسے بند کر دے، جو صف کے اندر کشادگی دیکھ کر اسے بند کر دے، وہاں جا کر کھڑا ہو جائے، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری خوشخبری ہے صفوں کو پوری کرنے والوں کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صفوں کو مکمل کریں، اور اگر کہیں ہم دیکھیں کہ صف کسی طرف خالی ہے تو ہم پہلے اس جگہ کو مکمل کریں، اس کے بعد ہی اگلی صف بنانے کی کوشش کریں۔ FGN چینل کے ناظرین، امام کے ساتھ جو نماز پڑھنے والے مقتدی حضرات ہیں ان کی کئی کیٹیگریز ہیں۔ ایک کیٹیگری ہے مسبوق۔ مسبوق وہ ہے کہ امام کی کچھ رکعتیں ہو چکی ہیں اور اس کے بعد یہ شامل ہوا، تو اس کو کہتے ہیں مسبوق، کہ امام نے کچھ رکعتیں اپنی ادا کر لی ہیں اور یہ امام کی ان رکعتوں کے ادا ہونے کے بعد آیا اور آخر تک امام کے ساتھ شامل رہا۔ تو شریعت مطہرہ کے اندر اس کو مسبوق کہا جاتا ہے، کہ جس کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہوں، کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں۔ آج ہم مسبوق کے بارے میں کچھ شرعی احکام سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔
چنانچہ مسبوق اپنی جب رکعتیں ادا کرے گا ان رکعتوں کے اندر یہ منفرد کے حکم کے اندر ہے کہ یہ ثنا پڑھ لے گا. جب یہ اپنی رکعتیں ادا کرنے کھڑا ہوگا اس وقت یہ ثنا پڑھے گا. اگر پہلے اس نے ثنا نہیں پڑھی تھی کسی وجہ سے، مثال کے طور پر امام بلند آواز سے قرات کر رہا تھا، یہ شامل ہوا، تو امام کے بلند آواز سے قرات کرنے کی وجہ سے اس کی ثنا نہ ہو سکی. اور اسی طرح یہ رکوع کے اندر شامل ہوا، اگر یہ ثنا پڑھتا تو اس کا رکوع فوت ہو جاتا، اس کو وہ رکعت نہ ملتی، لہذا اس نے بغیر ثنا پڑھے امام کے ساتھ شامل ہو گیا. تو اگر اس کی ثنا رہ گئی ہے تو جب یہ اپنی نماز مکمل کرے گا تو اس رکعت کے اندر یہ ثنا پڑھے گا. اس مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ مسبوق کے لیے ثنا پڑھنے کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ مسبوق اگر جہری نماز کی کسی بھی رکعت کے اندر شامل ہو جس کے اندر امام جہر کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ قرات کر رہا ہو، تو اگر بلند آواز کے ساتھ قرات کر رہا ہے امام تو مسبوق کے لیے پیچھے آنے والے مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ شامل ہو جائے اور ثنا نہ پڑھے. پھر اگر امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی باقی رکعتیں پڑھنے کھڑا ہو تو شروع کے اندر وہ ثنا پڑھ لے. البتہ اگر مسبوق سری نماز کے اندر شامل ہوا جس میں امام بلند آواز سے قرات نہیں کرتا، یا نماز تو جہری ہے، نماز تو عشاء کی ہے، مغرب کی ہے، لیکن ایسی رکعت کے اندر شامل ہوا جس رکعت کے اندر امام بلند آواز سے قرات نہیں کرتا، یعنی تیسری رکعت کے اندر شامل ہوا، چوتھی رکعت کے اندر شامل ہوا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ اب امام کے ساتھ شامل ہونے کے بعد ثنا پڑھے گا، کیونکہ امام آہستہ قرات کر رہا ہے، یہ ثنا پڑھے گا تاکہ ثنا اپنی جگہ تمام نماز کے ارکان کی ادائیگی سے پہلے ہو جائے. اور جن صورتوں کے اندر مسبوق ثنا پہلے پڑھ لے تو اب اس کے لیے جب دوبارہ اپنی نماز وہ ادا کرنے کھڑا ہو تو ثنا پڑھنے کا اسے حکم نہیں ہے، کیونکہ فقہائے کرام نے مسبوق کو اپنی باقی رکعات کے شروع کے اندر ثنا پڑھنے کا جو حکم دیا ہے یہ اس وقت دیا ہے جب مسبوق نے شروع کے اندر ثنا نہ پڑھی ہو. تو اگر شروع میں ثنا نہ پڑھی ہو تو مسبوق اپنی نماز مکمل کرتے ہوئے پہلی رکعت کے اندر وہ ثنا پڑھے گا. اور اگر ثنا پڑھ لی تھی جیسا کہ بتایا گیا، جب اپنی نماز مکمل کرنے کھڑا ہو تو پھر ثنا اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مسبوق نے اپنی رکعت جو چھوٹ گئی ہے یہ پڑھی، اس کے بعد اس نے امام کے ساتھ شمولیت اختیار کی، امام کے ساتھ وہ جوائن ہوا، تو یاد رہے ایسا کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی. حکم یہ ہے کہ امام جس حال کے اندر ہے، رکوع کے اندر ہے، سجدے کے اندر ہے، تشہد کے اندر ہے، پیچھے آنے والا مقتدی تکبیر تحریمہ کہے اور جس حال کے اندر امام ہے اس حال کی طرف چلا جائے. اگر یہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد امام کے ساتھ شامل نہیں ہوا بلکہ اس نے رکوع بھی کر لیا، کچھ نماز کے دیگر ارکان بھی ادا کر لیے اور پھر امام کے ساتھ یہ تشہد کے اندر شامل ہوا، تو یاد رکھیں ایسا کرنے سے اس کی نماز نہیں ہوگی. حکم یہی ہے کہ اگر امام کو اس نے پایا، چاہے تشہد کے اندر پایا چاہے سجدے کے اندر پایا، تو پیچھے آنے والے مقتدی کے لیے، مسبوق کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کہے اور اس کے بعد اسی حال کی طرف چلا جائے، اسی رکن کی طرف چلا جائے جس رکن کے اندر امام موجود ہے. مسبوق یعنی جس کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب امام آخری قاعدے کے اندر ہو، امام کو اس قاعدے کے بعد سلام پھیرنی ہے، نماز مکمل کرنی ہے، لیکن اس مسبوق کو تو اپنی نماز ادا کرنی ہے، تو حکم یہ ہے کہ وہ تشہد کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے تاکہ امام کے سلام پھیرنے کے وقت یہ اپنے تشہد کو مکمل کرے، امام سلام پھیرے اور یہ اپنی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے. لیکن اگر پھر بھی امام کے سلام پھیرنے سے پہلے ہی تشہد سے وہ فارغ ہو گیا، اس کی التحیات مکمل ہو گئی،
تو کلمہ شہادت کی تکرار کرے، یعنی جو کلمہ شہادت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اس کو ریپیٹ کرے، بار بار اس کو پڑھے یہاں تک کہ امام سلام پھیر دے۔ امام سلام پھیر دے تو پھر یہ اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ لیکن اگر مسبوق نے بھول کر یا جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، نہ تو اس نے تشہد کو آہستہ آہستہ پڑھا کہ وہ امام کے سلام پھیرنے تک فارغ ہوتا، اور نہ تو اس نے تشہد کے اندر شہادت کی تکرار بھی نہیں کی، بلکہ اس نے تشہد پڑھنے کے بعد درود ابراہیم بھی پڑھ لیا، دعا بھی پڑھ لی، یا دوبارہ اس نے مکمل تشہد پڑھ لیا، چاہے بھول کر ہو چاہے جان بوجھ کر ہو، تو یاد رہے اس کا یہ عمل بھی جائز ہے۔ نہ تو بھول کر کرنے والے پر سجدہ سہو ہوگا اور نہ جان بوجھ کر کرنے والے پر نماز واجب الاعادہ ہوگی، بلکہ اس کی نماز ہو جائے گی، اس پر نہ سجدہ سہو لازم ہوگا اور نہ ہی اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ مگر بہتر یہی ہے کہ امام آخری قاعدے میں ہو تو مسبوق تشہد کو آہستہ آہستہ پڑھے، تاکہ امام کے سلام پھیرنے تک یہ اپنے تشہد سے فارغ ہو جائے۔ مسبوق کو چاہیے کہ وہ امام کے سلام پھیرتے ہی فوراً اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے کھڑا نہ ہو، بلکہ اتنی دیر صبر کرے کہ معلوم ہو جائے کہ امام کو سجدہ سہو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اب اگر امام کو سجدہ سہو کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے مسبوق بھی امام کے ساتھ سجدہ سہو کے اندر شامل ہوگا، لیکن امام جو سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرتا ہے، اس سلام کے اندر امام کے ساتھ مسبوق کو سلام نہیں پھیرنا۔ اور اگر کسی نے اس کے باوجود امام کے ساتھ جان بوجھ کر اگر اس نے امام کے ساتھ سلام پھیرا، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اور اس کو نماز پھر سے پڑھنی ہوگی۔ لیکن ہاں، اگر بھول کر سجدہ سہو کے سلام میں امام کے ساتھ اس نے سلام پھیر لیا، چاہے امام کے بالکل ساتھ ساتھ سلام پھیرا ہو یا امام کے سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیرا ہو، اگر بھول کر اس نے سجدہ سہو کا سلام امام کے ساتھ پھیرا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس پر کسی بھی صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، بلکہ وہ امام کے ساتھ سجدہ سہو میں شامل ہو، اور پھر جب اپنی نماز امام مکمل کر لے تو یہ بھی اپنی نماز مکمل ادا کر لے۔ ناظرین کرام، یہ تو حکم بیان ہوا سجدہ سہو کے سلام کا، کہ امام جب سجدہ سہو کرنے کے لیے ایک طرف سلام پھیرے تو مسبوق امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے۔ اگر جان بوجھ کر پھیرا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر بھول کر پھیرا تو اس پر کچھ بھی واجب اور لازم نہیں ہے۔ لیکن امام اگر آخری سلام پھیرے، یعنی امام نماز سے باہر ہونے کے لیے جب سلام پھیر رہا ہو، تو مسبوق کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے۔ جب مسبوق مقتدی بھول سے اگر امام سے پہلے یا امام کے ساتھ ساتھ اس نے بلا تاخیر سلام پھیر دیا تو اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے، اگر اس نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیر دیا تو اس صورت کے اندر اسے اپنی نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا، کیونکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اب وہ منفرد ہو گیا، اب وہ امام کی اقتدا سے نکل گیا۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس نے بھول کر سلام پھیرا ہے تو گویا کہ اس سے بھی سہو ہوا ہے۔ اب جب یہ اپنی نماز مکمل کرے گا تو نماز کے آخر کے اندر سجدہ سہو کرے گا۔ تو اس حکم کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ امام جب اپنی نماز مکمل کر رہا ہو اور آخری سلام جب پھیر رہا ہو تو مسبوق کے لیے جس کی رکعتیں رہ گئی ہیں اس کے لیے حکم ہے کہ وہ امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے۔ اگر جان بوجھ کر پھیرے گا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ بھول کر اگر اس نے سلام پھیرا ہے، امام سے پہلے پھیرا یا امام کے ساتھ ساتھ اس نے سلام پھیر لیا، تو ایسی صورت کے اندر
اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد امام کے سلام کے پیچھے اس نے اپنا سلام بھول کر پھیر لیا ہے تو اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، اور یہ سجدہ سہو اسے اس وقت کرنا ہوگا جب یہ اپنی نماز مکمل ادا کر لے۔ ناظرین کرام، مسبوق جس کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں اور وہ کچھ رکعتیں نکلنے کے بعد امام کے ساتھ شامل ہوا ہو، اب جب یہ اپنی باقی رکعتیں، فوت شدہ رکعتیں ادا کرے گا تو کس طرح کرے گا؟ آئیے اس کی تفصیل بھی سماعت کیجئے کہ مسبوق اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں کس طرح ادا کرے گا۔ نمبر 1، اگر کسی کی ساری رکعتیں امام کے ساتھ نکل گئیں، امام نے نماز مکمل کر لی اور آخری رکعت کے اندر امام کے ساتھ کوئی شامل ہوا جبکہ امام سجدے میں تھا، آخری رکعت کے تشہد میں تھا، اور آخری التحیات کے اندر امام کے ساتھ اگر کوئی شامل ہوا تو اس کی چونکہ تمام کی تمام رکعتیں نکل گئی ہیں، 4 رکعت کی نماز ہے تو 4 رکعتیں اس کی چھوٹ گئیں، 2 رکعت والی نماز ہے تو اس کی دونوں رکعتیں چھوٹ گئی ہیں۔ اب حکم یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو اور اسی طرح نماز پڑھے جس طرح ایک اکیلا نماز پڑھنے والا شخص اپنی نماز ادا کرتا ہے۔ اور اگر کسی کو امام کے ساتھ 1 رکعت ملی، 3 رکعتیں اس کی رہ گئیں، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا ہو اور پہلی رکعت کی طرح 1 رکعت ادا کرے۔ پہلی رکعت کی طرح یعنی اس رکعت میں وہ سورہ فاتحہ پڑھے اور سورت بھی شامل کرے، اور 1 رکعت ادا کرنے کے بعد قاعدہ کرے۔ اس کے بعد 2 رکعت وہ ادا کرے، اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت اس کے بعد ادا کرے، اور ان کے اندر پہلی جو رکعت ہوگی اس میں سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت ملائے گا، اور اس میں قاعدہ نہیں کرے گا، البتہ جو آخری رکعت ہوگی آخری رکعت کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع کرے گا اور اس طرح اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ جس کی صرف 1 رکعت امام کے ساتھ ہوئی ہو اس کا طریقہ یہ بیان کیا گیا۔ اور اگر کسی شخص کی 2 رکعتیں امام کے ساتھ رہ گئی ہوں اور 2 رکعتیں امام کے ساتھ اس کو ملی ہوں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے اور 2 رکعتیں وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کے ساتھ ادا کرے، اور آخر کے اندر وہ التحیات پڑھے، یعنی آخر کے اندر وہ اپنا قاعدہ اخیرہ کرے اور نماز کو مکمل کرے۔ اور اسی طرح اگر مغرب کی 2 رکعتیں اگر کسی کی رہ گئی ہوں تو دونوں رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہوگا اور سورت بھی ساتھ میں پڑھنی ہوگی، اور اپنی 1 رکعت ادا کرنے کے بعد التحیات پڑھے۔ اپنی جب 1 رکعت مکمل کر لے گا تو یہ قاعدہ کرے گا، چونکہ قاعدے کے حق میں یہ اس کی دوسری رکعت ہے، لہذا مغرب کے اندر اگر اس کی 2 رکعتیں رہ گئی ہوں تو جب پہلی 1 رکعت اپنی ادا کرے گا تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھے اور سورت پڑھے، اور یہ رکعت مکمل کرنے کے بعد اس کو التحیات پڑھنی ہے۔ اس کے بعد واپس کھڑا ہوگا اور اس دوسری رکعت کے اندر بھی وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور سورت ملائے گا، اور اس طرح وہ اپنی نماز پھر مکمل کرے گا۔ ناظرین کرام، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسبوق جس کی کچھ رکعتیں نکل گئی ہوں اور اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ میری کتنی رکعتیں امام کے ساتھ ہوئی ہیں اور کتنی رکعتیں امام کے ساتھ نہیں ہوئیں، البتہ اسے اتنا یاد ہے کہ میرے جو پاس میں نمازی کھڑا ہے یہ بھی میرے ساتھ ہی امام کے ساتھ شامل ہوا تھا، میں جب آیا تھا اسی وقت اس نے بھی نماز کی نیت کی تھی اور اسی رکعت کے اندر یہ بھی امام کے ساتھ شامل ہوا تھا۔ تو اگر 2 لوگوں نے اس طرح ایک ہی رکعت کے اندر امام کی اقتداء کی، پھر جب اپنی پڑھنے لگے تو ایک کو اپنی رکعتیں یاد نہیں رہی کہ میری کتنی رکعتیں رہ گئی ہیں، اس نے دوسرے کو دیکھ دیکھ کر جتنی اس نے پڑھی اتنی رکعتیں اس نے بھی پڑھ لی۔ تو اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کی نماز ہو جائے گی جبکہ اس نے دوسرے شخص کی اقتداء کی نیت نہ کی ہو۔ اگر اس نے اپنا امام بنا لیا اسے اور اس کی اقتداء میں شامل ہو گیا
تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر صرف اسے دیکھ دیکھ کر رکعت کا اندازہ لیا اور اتنی رکعتوں کو اس نے ادا کیا جتنی رکعتیں اس کے ساتھ والے نے ادا کی، تو اس طرح اگر کسی نے اپنی رکعتیں مکمل کی ہیں تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی. ناظرین کرام، آپ نے سماعت کیا کہ مسبوق کے لیے جس کی رکعتیں چھوٹ گئی ہوں اس کے لیے شریعت مطہرہ نے کس طرح واضح اور بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایک حکم کو بیان کیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے ان تمام مسائل کو سیکھیں اور ان پر عمل کریں اور یہ مسائل دوسروں تک بھی پہنچائیں. ہمارا یہ سلسلہ احکام نماز کے احکام دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ نماز کے یہ اہم ترین مسائل دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچ سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں. آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے